آج ہم سورہ یوسف کے حوالے سے آخری قسط بیان کر رہے ہیں اور یہ چھٹی قسط ہے۔ اس سے پہلے 5 سیکشن ہمارے بیان ہوئے تھے۔ اس آخری چھٹی قسط کا جو عنوان ہے یوسف علیہ السلام اور وعدہ خداوندی کی تکمیل۔ پہلا اس کا نقطہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جس وقت قید سے رہا ہوئے تھے، آپ کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ رہائی کے بعد بادشاہ مصر نے حکومت مصر کے تمام اختیارات آپ کے سپرد کر دیے تاکہ آنے والے 7 سالہ قحط کا سارا انتظام یوسف علیہ السلام اپنی مرضی اور اپنے ثوابدید اور اختیارات سے کر سکے۔ منفرد بات جو سب سے پہلے لکھنے کو ملی کہ حکومت مصر سنبھالنے کے 1 سال بعد بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی کی اور سونے اور جواہرات کے تخت پر آپ کو بٹھایا۔ اسی زمانہ میں مصر کے وزیر اعظم کتفیر کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر اعظم مصر کتفیر کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح کے بعد اس سے آپ کے 2 فرزند ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تولد پذیر ہوئے جناب زلیخا سے۔ اگلی بات، اس سے دونوں کو جب نظر ڈالی تو ایک کائنات کا بہت بڑا عجوبہ سامنے آیا کہ پوری کائنات میں دنیا کی نامور ہستیاں جن کے حسن و جمال کا کوئی مد مقابل ہی نہیں ہے، ان میں سے ایک جناب یوسف علیہ السلام اور دوسرے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کے حسن کی بھی انتہا ہے، اور ان کے حسن و جمال کا اس کائنات میں کوئی ثانی، کوئی دوسرا، کوئی مد مقابل نہیں۔ مگر حیرت یہ ہوئی کہ دونوں اعلیٰ حسن و جمال کے باوجود اپنا اولین نکاح، پہلا نکاح ان عورتوں سے کیا جو بیوہ تھی۔ یوسف علیہ السلام نے بھی بیوہ سے نکاح فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام نے بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا جو بیوہ تھی۔ یہ ایک عجیب چیز سامنے آئی۔ تو اس چیز سے دور حاضر کے جوان اور ہماری بچیاں عمر بھر آئیڈیل کی تلاش کرتے 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 بڑھاپے کو حد کو پہنچ گئے، بوڑھے ہو گئے، مگر نکاح کی سعادت اور سنت سے محروم۔ اللہ تعالیٰ عصر حاضر کی بچیوں کو اور بچوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن شریف نے سورہ نور میں نکاح کا حکم دیا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ تم اپنے معاشرہ کے جتنی بھی یہ بچیاں اور نیک لوگ ہیں ان کے نکاح کراؤ۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر ان کے اندر مالی کوئی کمی ہوگی اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسیع رحمت والا اور علم والا۔ معزز برادران، آج ہم پھر اس کو سم اپ کر رہے ہیں، اس واقعہ یوسف علیہ السلام کو، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ان کی تکمیل آپ کو نظر آئے گی۔ اب قحط کا سلسلہ چونکہ بہت وسیع اور عریض حد تک کئی ملکوں میں پھیلا، اور یہ 7 سالہ قحط کے اثرات مصر سے چل کر ملک شام تک پھیلے۔ اس غلہ کی تلاش کے لیے جب پوری دنیا مصر جا رہی تھی تو برادران یوسف علیہ السلام غلہ لینے کے لیے
یوسف علیہ السلام کے پاس مصر تشریف آئے۔ بس یہاں قرآن شریف کی سورہ نور کی آیت نمبر 44 کہ وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، آج قدرت پھر اپنی شان دکھا رہی ہے کہ وہ غلہ لینے کے لیے اپنے بھائی جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں آئے، 3 مرتبہ آئے۔ 3 مرتبہ غلہ کی تلاش میں جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ معزز برادران، قرآن شریف اس پر سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ کی شان ہے، اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ تبدیلی کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ رات اور دن کی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک ان حالات کی تبدیلیوں میں، دن اور رات اور واقعات و حالات کی تبدیلیوں کے اندر، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں عبرت اور نصیحت کا سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اور حکمت کے کرشمے نظر آتے ہیں، اور اللہ کی ذات پر بندے کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ کہاں وہ بھائی کہاں سے چلے تھے اور کیا سلوک کیا تھا، اور قدرت نے آج یوسف علیہ السلام کو یہ مقام دیا، اور وہ بھائی غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے سامنے دربار میں کھڑے ہیں۔ قرآن شریف اس کا تذکرہ فرماتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، بس یہ آنے کا اور یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں کو دیکھنے کا منظر بھی بڑا عجیب، طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ قرآن شریف نے اس منظر کو بیان کر دیا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ برادران یوسف کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ جس سے ہم غلہ لینے آئے ہیں یہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے، سوچ بھی وہاں نہیں جا رہی تھی۔ یہ وہی بھائی جس کو کنویں میں ڈالا تھا، رسی کاٹ دی تھی، گریں گے تو مر جائیں گے۔ قرآن شریف نے فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، اور یوسف کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، انہوں نے بھی دیکھا بادشاہ کو، یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا۔ قرآن کریم نے فرمایا وہ اپنے بھائی کو نہ پہچان سکے، مگر جناب یوسف کی پہلی نظر جب پڑھی تو پہچان گئے، یہ وہی آ گئے میرے بھائی۔ کیا منظر، کیا کیفیت، کیا حکمت، کتنے سال گزرے۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، وہ جناب یوسف کو تخت مصر پر بیٹھے بھائی نہ پہچان سکے، مگر جناب یوسف کی جب نظر پڑی تو پہلی نظر میں پہچان لیا یہ میرے بھائی آ گئے۔ معزز برادران، اس حوالے سے بہت ہی آج کے اس موضوع میں بڑی بڑی حکمتیں اور بڑی بڑی برکتیں اور رحمتیں آپ کو ملیں گی، کیونکہ ملک شام کہاں، مصر کہاں، یہ سرچ کیا ویب سائٹ سے کہ ملک شام اور ملک مصر کے درمیان 669 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ معزز برادران، اتنی دور سے یہ بھائی طویل فاصلہ طے کر کے قحط سالی اور خشک سالی کی وجہ سے گندم خریدنے آپ کے پاس آئے، اور قرآن مجید کے مطابق وہ 3 مرتبہ گندم لینے آپ کے پاس آئے۔
آپ کے پاس جب آئے تو آپ نے ان کے ساتھ عبرانی زبان میں گفتگو کی، تو انہوں نے بھی عبرانی زبان میں گفتگو کی. گفتگو کر رہے ہیں، وہ پہچان رہے ہیں اور یہ بے خبر. انتہا کی دلچسپی قدرت دکھا رہی ہے کہ یوسف ایک وقت آئے گا یہ کنویں میں ڈالنے والے تیرے آگے کھڑے ہوں. اس لیے کسی کی محنت رب ضائع نہیں فرما. اب چونکہ بھائی تھے، اپنے آپ کو چھپانا بھی تھا، ان کے احوال بھی پوچھنے تھے. میں یہ جملہ جب پڑھا تو کمال دانائی جناب یوسف علیہ السلام. اب بجائے اس کے کہ ان سے سارے حال پوچھتے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیسے ہے، آپ نے ایک جملہ ان سے فرمایا. وہ اپنے احوال سارے ہی گھر کے بھائیوں کے وہ خود ہی دینے لگ گئے. سنیں، ان کی زبان سے سارے حالات جاننے کے لیے یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تم جاسوس تو نہیں؟ اب وہ کتنی دور سے آئے ہوئے تھے بادشاہ کے سامنے. وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم جاسوس نہیں. وہ 10 تھے نا، 10 بھائی تھے، بڑے حسین و جمیل. اللہ کی قسم ہم جاسوس نہیں، ہم سب بھائی ہیں. ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی یعقوب علیہ السلام ہے. آپ نے فرمایا تم کتنے بھائی ہو؟ اب یہ جملہ بڑا اپیلنگ ہے. اب وہ خود ہاتھ بتا رہے ہیں. کہنے لگے ہم تھے تو 12. کتنے تھے تو ہم 12. ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل میں گیا تھا، وہ وہیں ہلاک ہو گیا. یہ وہی یوسف علیہ السلام تھے کتنے؟ 12. ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل میں گیا تھا، وہ ہلاک ہو گیا. اللہ، یوسف علیہ السلام خاموش. آپ نے فرمایا ایک تو ہلاک ہو گیا تو اب کتنے ہو؟ کہنے لگے اب 11 ہیں. تو فرمایا 11واں کہاں ہے؟ 10 تو تم آگے، 11واں کہاں ہے؟ یہ وہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی 11ویں بنیامین. آپ نے فرمایا اب تو تم 10 ہو تو 11واں کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ والد صاحب کے پاس ہے. وہ جو ہمارا بھائی جنگل میں ہلاک ہوا تھا وہ بہت ہمارے والد کو بڑا پیارا تھا. اب یہ جو 11واں ہے وہ اس فوت ہونے والے بھائی کا حقیقی بھائی، تو وہ اپنے والد کے پاس رہتے ہیں. ہمارے والد ان کو دیکھ کر کچھ سہارا پکڑتے ہیں. حالات کا پتہ چل گیا، والد بھی زندہ ہیں، میرا سکا بھائی بھی زندہ ہیں، یہ بھائی ہیں. پورے حالات کا معلوم کر لیا تو جناب یوسف علیہ السلام نے ان کی بڑی عزت و تکریم اور خاطر تواضع فرمائی اور انہیں کہا کہ اب دوبارہ جب آنا تو اپنے وہ 11ویں بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے آنا. معزز برادران، اب وہ گندم جتنی لے گئے تھے وہ اس نے ختم ہونا تھا، پھر دوبارہ واپس آنا تھا. قرآن شریف 13ویں سپارے کے دوسرے رکوع میں اس کا بیان کرتا ہے. معزز برادران، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی دوسری مرتبہ مصر آمد. دوسری مرتبہ یہ بھائی اپنے اس چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے ہمراہ لائے. اب یوسف علیہ السلام نے یہ ضیاء القرآن میں لکھا ہوا ہے، حکم دیا کہ 2 بھائیوں کو الگ الگ کمرے میں ٹھہرایا جائے، اور بنیامین جو چھوٹا بھائی سکا تھا اس کو اپنے پاس ٹھہرانے کا حکم دیا. اور اپنے چھوٹے بھائی سے تنہائی میں جب ملاقات ہوئی تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو سکے بھائی الگ الگ کمروں میں ٹھہر گئے، اور میرا آج بھائی اگر ہوتا سکا تو آج میرے ساتھ ہوتا، میں تنہا ہوں. وہ بہت دکھی ہوا
جناب یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا گھبرا نہیں، تیرا میں ہی بھائی ہوں سکا، میں ہی تیرا وہ بھائی ہوں سکا۔ اس کو سارے احوال سے بتایا، وہ مطمئن ہوا۔ معزز برادران، فرمایا لا تبتئس بما كانوا ولما دخلوا على یوسف آوى الیہ اخاہ قال انی انا اخوک، میں ہی تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا یعملون، جو یہ کام بھائی کرتے رہے غم نہ کر۔ معزز برادران، اپنے بھائی کو خوش کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ اپنے اس چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اب کیسے رکھیں؟ یہاں بھی جناب یوسف علیہ السلام کی نئی نقطہ عروج پر آپ نے بنیامین سے فرمایا کہ میں کس طریقہ سے نا تجھے کوئی طریقہ اختیار کرتا ہوں، شاہی سامان تیرے سامان میں رکھ دوں گا، جب وہ لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے تو وہ تیرے سامان میں موجود ہوگا، تجھے وہ چور ڈکلیئر کریں گے تو چور کی سزا ہے کہ وہ وہیں رہ جاتا ہے، اس کو گھر جانے نہیں دیا جاتا۔ بنیامین نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ برادران یوسف غلہ خرید کر دوسری مرتبہ جب روانہ ہونے لگے تو آپ کے چھوٹے بھائی بنیامین کے سامان میں شاہی قیمتی پیالہ جس سے گندم ناپنے کا کام لیا جاتا تھا وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ جب برادران یوسف علیہ السلام کا قافلہ مصر سے باہر پہنچا تو حکومتی کارندے اہلکار اس پیالہ کی جستجو میں ان کے پیچھے آئے اور ان پر چوری کا الزام لگایا۔ معزز برادران، پھر ان کے سامان کی تلاشی لی گئی، ہر ایک بھائی کے سامان کو تلاشی لی گئی، ہاں بھی تو بھی کلیئر، تو بھی کلیئر، تو بھی کلیئر۔ تو ظاہر ہے وہ چھوٹے بھائی کے سامان میں پیالہ تھا، وہ کھولا، پیالہ وہاں پایا گیا تو سزا وہی تھی کہ جو چور ہوگا وہ ساری زندگی اس حکومت کا غلام رہے گا، وہ اپنے گھر واپس نہیں جا سکے گا۔ چنانچہ اس جرم کی وجہ سے بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے سپرد کیا گیا۔ انہوں نے بڑے ترلے منتیں کی کہ آگے بھی ایک بھائی کا ہم نے اپنے والد کو بڑا سہارا دیا تھا کہ اسی لے جاواں گے تے واپس لے آواں گے، یوسف گم گیا تو اب یہ بھی ان کے والد بڑے ضعیف العمر ہیں، مہربانی کرو۔ آپ نے فرمایا قانون یہی ہے، یہ حالات قدرت پیدا کرتی ہے بندوں کو بلندیاں عطا کرنے۔ معزز برادران، تو یوسف علیہ السلام اس اقدام سے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گئے، آپ کے بھائی آپ کے پاس رہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی اللہ اکبر غلہ لے کر گھر پہنچے، غلہ تو آیا، 10 بھائی آئے مگر بنیامین ساتھ نہ تھا، تو وہ یعقوب علیہ السلام جو پہلے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے تھے، آج دوسرا بیٹا بھی آج موجود نہیں ہے کہ جی وہ چوری کے الزام میں وہیں رہ گئے، تو یوسف علیہ السلام کے غم اور صدمہ اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا، اور اس شدت غم میں روتے روتے یعقوب علیہ السلام جو پہلے یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے تھے، اب جب یہ دیکھا کہ اس کا بھائی بنیامین بھی چوری کے الزام میں مصر رہ گیا تو جناب یعقوب علیہ السلام کے غم اور صدمہ میں اضافہ ہوا، اور اس شدت غم اور رونے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ معزز برادران، بس یہاں پھر ایک قرآن شریف ہماری میری قیامت تک ہر مسلمان کی تربیت کرتے ہوئے اس غم کی شدت میں کہ پہلے ایک یوسف کی جدائی تھی، اب جس کو دیکھ کر میں اپنا غم ہلکا کرتا تھا وہ بھی مالک تو نے ادھر رکھ لیا، تو اس غم کی شدت اور پریشانی کے نقطہ عروج میں جناب یعقوب علیہ السلام نے جو دعا مانگی قرآن نے اس کو بیان کر دیا۔
اشکو بطسی وحزنی الی اللہ، فرمایا میں اپنے غم اور الم اور دکھ درد کی فریاد اپنے اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ یہ سکون کا منبع، ہر مشکل ہر پریشانی کے وقت اللہ کی یاد بندے کو سکون عطا کرتی۔ آپ نے لیکن دوبارہ اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی تلاش کرنے کا حکم دیا کہ لا تیسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، جاؤ تلاش کرو، کیونکہ ابھی تک ظاہراً کوئی معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ 2 مرتبہ گئے مصر، اب تیسری مرتبہ، معزز برادران، اب تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی دربار مصر یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ ایک غربت تھی، سفر دور کا، ظاہری دنیاوی مال و دولت کے اسباب نہیں تھے، وہ گھر کی پرانی چیزیں بالکل بوسیدہ اور پرانے ٹھیپے، وہ کرنسی بالکل وہ لے کر گئے۔